کی کسی حدیث کو بیان کرتے تو بے حد تعظیمی الفاظ استعمال کیا کرتے اور ادباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لیتے تھے۔ صحابہ کرام کے اسی عمل پر آج بھی مسلمان عمل پیرا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور، سیدنا، حضرت اور آقا وغیرہ جیسے تعظیمی القابات ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ذاکر نائک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے تو بڑی بے ادبی اور روکھے انداز سے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے پہلے کوئی لقب ذکر کرتا ہے اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ناظرین، اس بارے میں یہ چند ویڈیو کلپس ملاحظہ فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہی شخص جب اپنے مولوی اور اپنے امام یعنی ابن تیمیہ کا نام لیتا ہے تو بڑی تعظیم اور لقب کے ساتھ یوں کہتا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا یہ دین کے اندر یہ دین کا مسئلہ ہے؟ لیکن اس بات پہ میں اس جواب کو ختم کروں گا۔ شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑے عالم تھے الحمدللہ، وہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اپنے مولویوں کے لیے شیخ اور فرماتے ہیں کہ تعظیمی لقب کہے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب امام الانبیاء، حبیب کبریا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر لقب صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ناظرین، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں معمولی بے ادبی بھی کفر ہے۔ ایسا لفظ جس میں معمولی بے ادبی کا گمان تک ہو تو وہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یقیناً توہین و بے ادبی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں ذاکر نائک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، جو شخص مر چکا ہے معاذ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یقیناً یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً توہین اور بے ادبی ہے۔ کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بولنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے شہداء کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
يتقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. ناظرین، ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ شہداء کو مردہ کہنے بلکہ مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کا مقام شہداء سے کہیں اونچا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کہنا جو شخص مر چکا ہے صریح توہین اور بے ادبی ہے. انبیاء کرام کی حیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملاحظہ فرمائیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. ناظرین، اب جو ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اس کلپ میں ذاکر نائک نے کیا کہا آپ سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ ذاکر نائک یہ جملہ کہنے کے بعد کیا رہا، مسلمان یا کچھ اور. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے، معاذ اللہ، یقیناً تمام عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہی وجہ تھی کہ علماء اسلام نے ذاکر نائک کے اس جملے پر کفر کا فتویٰ دیا. یہ حکم صرف ذاکر نائک پر ہی نہیں بلکہ جتنے لوگوں نے بھی ذاکر نائک کے اس کفریہ کلمے پر خوشی کا اظہار کیا یا تالیاں بجائیں وہ سب بھی اسی حکم میں داخل ہیں، کیونکہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. کے خلاف شیعہ اور بریلوی علماء لامبند ہو رہے ہیں. سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اور اب ان کے خلاف فتویٰ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. دنیا کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں اماموں، فقیروں، درویشوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں، اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں. ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص ذاکر نائک اسامہ بن لادن کی بھی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہر مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے. آپ میری رائے پوچھیں تو اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں. اگر وہ امریکہ یعنی ایک آتنکوادی کو آتنکت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے. ذاکر نائک مہاراشٹر کے ہیں، دنیا بھر میں اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں. وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نام کی سنستھا چلاتے ہیں جو پیس ٹی وی نام کا چینل چلاتی ہے. ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں. وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں، محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں. وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں. یو پی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لامبند ہو رہے ہیں. سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے.
اب ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی مردہ ہو کے مٹی میں مل گئے تو وہ کافر ہو گیا، اور جو لوگ اس عقیدے پر چلیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ حالانکہ ذاکر نائک کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں ہی میں الگ الگ عقیدے کے لوگ ہیں، ہر آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے بات کہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بات کہنے کا حق ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائک کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گٹوں میں بانٹ دیا ہے۔ لکھنؤ سے کمال خان، NDTV انڈیا کے لیے۔ کیوں غلط ہے وہ؟ وہیں اسلامی معاملوں کی جانکار اور پترکار سعدیہ دہلوی نے کہا کہ ذاکر نائک کے اوپر اس طرح کی لگام لگانا ضروری ہے۔ فتوے کا تو میں نہیں جانتی کہ فتویٰ دینا چاہیے، یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو قوم کو ذاکر نائک کی باتوں سے، ان کی بھاشنوں سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، ایکسپوز کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیٹ سے، وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رن ڈاؤن کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے نام سے، اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تعصب اور آتنک کے بیچ بو رہی ہیں ہمارے قوم میں۔ یہ محبت کی بات نہیں کرتے، علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لیے بیکار ہے۔ اور ہم جو ہے ہمارا ایک صوفی ٹریڈیشن ہے، 1400 سال کی ایک روایت ہے، ہم اس کو ان کے کہنے پہ رد نہیں کر سکتے۔ ہم خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا ہم حضرت نظام الدین اولیاء کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ان کے ہمارے جو صوفی اکرام آئے ہیں ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں، محبت کے پیغام سے اسلام لائے ہیں۔ اگر ذاکر نائک جیسے لوگوں کی کہنے پہ ہم اسلام نہیں لائے تو ہم ان کا طریقہ نہیں بھول سکتے۔ اور میں آپ کو بتا دوں 80% جو مسلمان پاپولیشن ہے دنیا میں وہ اسی روایت کو، روحانیت کو، تصوف کو اور صوفیوں کا ایک بتایا طریقے پر ہی چلتی ہے۔ یہ جو ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کو آپ وہابی آئیڈیالوجی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں، یہ ایک پیس چینل کے ذریعے یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے، کہ کیونکہ فقیروں کے پاس، علماء کے پاس اتنا پیسہ چینل چلانے کے لیے نہیں آتا۔ یہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کہاں سے یہ ہندوستان میں اس طرح کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام سے، میں نے ان کو خود سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اگر ٹیررسٹ ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں بےہودہ باتیں ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں ان کو ہرگز کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔